اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات برادرم عزیزم جناب غلام شبیر مہر کے والدین کی مغفرت کے لیے حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36 میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے وہ اہل بیت کی عظمت کی آیت ہے۔ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ اللہ نے ہر عظمت اس گھرانے میں رکھی ہے اور ہر زندہ ضمیر کو ان کا مرید بنایا ہے۔ ہر بیدار دماغ، ہر زندہ ضمیر اہل بیت کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ اور جب میں اہل بیت کے مریدوں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں تو میں بات شیعوں کی نہیں کر رہا۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں۔ میں اس وقت سنیوں کی وکالت کرنے بیٹھا ہوں۔ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی امام حسین کے دروازے پر آیا ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے، اور نوکروں کا کام ہے مہمانوں کا خیال رکھنا۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز بنائی اور خود کھا لی۔ کارنامہ تو یہ ہے کہ انہیں کھلائیے جو کھاتے نہیں ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ نیاز واپس کر دیں، شاہ صاحب آئیے، اگر خدا نخواستہ وہ نیاز واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجیے، دوسری دفعہ واپس کر دیں تو پھر تیسری دفعہ پھر بھیجیے، اور ان کے نیاز کرنے پہ ناراض نہ ہو، اس لیے کہ وہ مسئلہ آپ کا اور اس کا نہیں ہے، اس کا اور حسین کا ہے۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ چوتھی مرتبہ آپ کو نیاز نہیں بھیجنی پڑے گی، بلکہ وہ بھیجے گا اور کہے گا ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اخلاق سے بڑھ کر توفیق صاحب، اخلاق سے بڑھ کر
اور محبتوں سے بڑھ کر کوئی بھی طریقہ حکمت نہیں ہے. نہیں بے شک پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے. اور ویسے بھی میں مجلس سندھ میں پڑھ رہا ہوں اور سندھ میں بھی خیرپور میں پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے. اور خیرپور میں بھی ریج علی شاہ اور امام علی شاہ کی وادی میں پڑھ رہا ہوں. ساری زندگی اہل بیت کی نوکری میں لگا دی اور ایسا کام کر گئے کہ نسلوں میں نوکری پکی ہو گئی. میں نے زیارت کی امام علی شاہ مرحوم اللہ مقامہ کی. میں نے آنکھوں سے دیکھا انہیں. میرے والد تو ان کے قافلے کے ایک ماتمی ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں کالی دھوتی اور کالا کرتا پہن کے وہ گھر سے جاتے تھے. ہمارا بچپن تھا. میں ان کی اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. ہمارا بچپن ہوتا تھا جی وہ کہاں جا رہے ہیں کہ جی وہ قافلے میں جا رہے ہیں. امام علی شاہ کا قافلہ سہون جا رہا ہے اور بھٹشا جا رہا ہے. میں میرے والد کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں. اور تو یہ وادی ویسے ہی عقیدت مندوں کی وادی ہے. میں خود اردو اسپیکنگ سندھی ہوں. یہ اصطلاح میں متعارف کروا رہا ہوں. کتنے ہی پنجابی اسپیکنگ سندھی ہیں سندھ میں, کتنے ہی سرائکی بولنے والے سندھی ہیں سندھ میں. ہم الحمدللہ سندھی ہیں, اور مجھے سندھیوں سے پیار اس لیے ہے کہ سندھ کی مٹی میں عقیدت ہے. سندھ کا سنی بھی قائم علی شاہ اور غوث علی شاہ ہوتا ہے, اور سندھ کا وہابی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے. یہ سندھ کی خوبی بتا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی ناراض نہ ہو. میں سندھ کی خوبی بتا رہا ہوں. اور یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. میں نام نہیں لوں گا, کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. ایک میرپور خاص کے بہت بڑے زمیندار ہیں, ہندو ہیں. میں نے یہ جو جملہ کہا ہے نا, یہ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں میں. میرے دوستوں نے 10 دفعہ سنا ہوگا اس سوشل میڈیا پر کہ سندھ کا ہندو بھی مولائی ہے. تو ایک بہت بڑے زمیندار ہیں میرپور خاص کی طرف کے, ان کا مجھے فون آیا اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کا یہ کلپ سن کے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا. اچھا ہے, ہندوستان کا ایک کرکٹر ہے, کیا نام ہے, چھوٹا سا نام ہے ہندوستان کا, کوہلی. ہاں وراٹ کوہلی. کیا نام ہے, وراٹ کوہلی. چھوٹا سا نام کوہلی. ہاں کوہلی. اس نے مجھے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے مجھے ٹویٹ کیا ہے. ہندوستان کا شاید ہمارے یہاں کے عمران خان کی طرح ہے نا, ہاں بے شک سر, کرکٹ کا بادشاہ ہے. اس نے کوہلی. مجھے ٹویٹ کیا ہے, مجھے یاد کیا ہے. کہنے لگے کہ پاکستان کے ایک مسلمان, ایک شیعہ خطیب ہیں, انہوں نے یہ جملہ کہا کہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. تو انہوں نے جملہ بڑا حسین بھیجا ہے مجھے, اور ایک بڑے سیاستدان کے ذریعے سے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو جملے ہوتے ہیں نا, یہ ثقافت ساز جملے ہوتے ہیں. یہ جملے ثقافت بناتے ہیں, تہذیبوں کو بناتے ہیں. بے شک. جی ہمارے یہاں تو گھوٹے ہوئے لوگ ہیں نا, ذرا دماغ کے تنگ لوگ, ذرا جی چھوٹے دماغ والے لوگ. بے شک. جی ہمارے بعض جملوں کے اوپر کہتے ہیں جی یہ کیا بول دیا. تو جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے اسے کیا پتا کہ اس جملے کا اثر ہندوستان میں کیا ہوگا. ساری زندگی اس کی کنویں میں ہی گزری. یہ وہ جو چھوٹے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جو مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں. ہاں بے شک. اور ہم جس زاویے پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ چیز ہی کچھ اور ہے. بے شک. اور ویسے بھی علی کا ماننے والا چھوٹے دماغ کا نہیں ہوتا. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. 3 لوگوں, ماشاءاللہ. بڑا سانس ہے.
تین لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، ایک کنجوس کو. بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہے. کنجوس آدمی کا کیا کام علی علی، جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو، کالر ادھڑا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، پانچا پھٹا ہوا ہے، چپل ٹوٹی ہوئی ہے. کون ہے صاحب؟ یہ 200 ایکڑ کے زمیندار ہیں. جو پیسہ اپنے اوپر نہ لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں پیسے کیوں لگائے گا جو اپنے اوپر ہی نہیں لگا رہا؟ کہنے لگے مولانا حضرات خمس کھا جاتے ہیں اس لیے خمس نہیں دیتا. جو تم نہیں دے کر کھا رہے ہو، بے شک یہ جو نہیں دے رہا خمس، یہ بھی تو کھا رہا ہے نا. کھا رہا ہے، بالکل. بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمارے شہر میں مدرسہ ہو اور اس کی چھت ٹپک رہی ہو، ہمارے شہر میں مسجد ہو اور اس کی ٹوٹی بھی ہو، مولا امام حسین کا امام بارگاہ ہو اور اس کے اندر فرش اچھا نہ ہو، اور اطراف میں نگاہ دوڑاؤں تو 200 لوگ نکل آئیں جن کی 100 ایکڑ کی زمینیں ہیں، اور ان سے پیسہ مولا کے نام پہ نہیں نکلتا. کنجوس اور علی والا مشکل. میں بھائی کسی اور کی برائی کر رہا ہوں، آپ پریشان کیوں؟ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے. بسم اللہ بسم اللہ. کنجوس اور علی والا یہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. دوسرا وہ جسے یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے وہ ہے بزدل. میلی نہیں کھاتا. بزدل اور یا علی مدد. میں ایک سردار جی کو سن رہا تھا، ایک سکھ کو سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا روزانہ صبح شام بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے ادھر سے ادھر آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے، وہ کہتے ہیں سکھ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے سے پوچھا تم یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. میلی نہیں کھاتا. میرے مولا جنگ صفین میں اپنے لشکر سے خطاب کر رہے ہیں. فرمایا یہ جو شام سے لشکر آیا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. مولا علی کا ایک سپاہی اپنے گھوڑے کی پشت پر کھڑا ہو گیا تاکہ بلند ہو جائے اور مولا کو نظر آئے. مولا کو آواز دے کر کہنے لگا یا علی یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. میرے مولا نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اپنے اندر سے خوف نکال دو پھر کوئی تمہارا دشمن ہی نہیں ہے. نہیں ہے. سب سے بڑا دشمن خود ہمارا اندر کا خوف. خوف ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. میں ان جوانوں کو ایک ہدیہ دینے جا رہا ہوں. بسم اللہ. مولا علی نے ہدیہ دیا ہے، مولا علی کا پیغام دے رہا ہوں. مولا فرما رہے جس چیز سے ڈر لگے وہی کام انجام دو. بے شک. ہر آدمی اپنی کوئی کمزوری تلاش کرے جس سے اسے ڈر لگتا ہے. بے شک. بس جس چیز سے اسے ڈر لگتا ہے علی فارمولہ دے رہے ہیں. جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہی کام انجام دو، تمہارا خوف نکل جائے گا، تم علی کے سچے مرید ہو جاؤ. بے شک. ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا. خوف زدہ رہنے والا، گھبرانے والا، ہاتھ پیر جس کے کانپ رہے ہوں وہ علی والا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. بے شک. وہ ہاتھ باندھ کے مشہد امام رضا میں، حرم امام حسین میں، لاکھوں شیعوں میں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. بے شک. اور ایک پیغام وہ یہ دے رہا ہوتا ہے خبردار لاکھوں شیعوں میں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لینا، اس لیے کہ شیعہ مارتے نہیں ہیں. بے شک. مگر میرے عزیزوں میں سرکار شاہ صاحب کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. میرے عزیزوں جتنا وہ سنی اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اتنا ہی مجھے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے.
پیڑ بچانا ہے، انہیں اپنی نوکری بچانی ہے، انہیں اپنی وزارت بچانی ہے، انہیں اپنی چودرہ ہٹ بچانی ہے۔ یہ 4 سنی بھائیوں میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تم خوف زدہ ہو، تم ڈرپوک ہو، تم بزدل ہو، تم علی کے ماننے پر شرمندہ ہو، بے شک سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کا ماننے والا ہوں۔ فخر سے کہو کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ خوف زدہ رہنے والا، ڈرنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ بہادر، شجاع، حوصلہ مند، ہمت والا بے شک علی والے کی نشانیاں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بسم اللہ بڑے اطمینان کے ساتھ بات ہو اور معقول بات ہو، کسی کی دل آزاری۔ میرے بھائی ابھی کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کوشش کروں گا شاہ لطیف کو ذرا سمجھوں، تو معقول بات ہونی چاہیے، مدلل گفتگو ہونی چاہیے، اور بات مضبوط ہونی چاہیے، اور پھر دھڑلے سے ہونی چاہیے، پھر انتہائی وقار کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی سے کوئی ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں الحمدللہ پاکستان کی سرزمین ایک سنی نے سوچی تھی اور ایک شیعہ نے بنائی ہے۔ بنائی بے شک علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ پاکستان بنے، جو سنی تھے، بے شک اور قائد اعظم نے بنایا جو شیعہ تھے۔ لہٰذا دونوں نے، سنی شیعہ نے مل کے پاکستان بنایا ہے۔ ہمیں پیار سے یہاں رہنا ہے۔ بے شک سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے جب کام ہو نہیں سکتا تو اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ انتہائی وقار کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، پڑوس ہے، ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جی ہمارے آفسوں میں ہم ساتھ رہتے ہیں، توجہ ہے، اسکول کالجوں میں ہمارے بچے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں شیعہ بچوں سے کہوں گا جب بھی کبھی مجلس میں جایا کرو تو اپنے ساتھ ایک اپنے بھائی کو ضرور لے کر آیا کرو، آہستہ آہستہ اسے مجلس میں لانے کی مشق کرو۔ تم جس گھڑے سے پانی پیتے ہو اس گھڑے کا پانی اسے پلاؤ تاکہ اسے بھی ذائقہ آنا شروع ہو جائے۔ یہ جو ذکر اہل بیت کا ذائقہ ہے نا، بے شک یہ کسی بھی نشے سے کم نہیں ہے۔ جی بالکل جو ہے وادی عشق میں آگے ہوں ہلکا سا، تو ایک جملہ سن لیجئے، یہ عاشقوں کا مجمع ہے، بے شک اور عاشق جو ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اسے سوائے معشوق کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ نہیں آتا اس مجلس میں، اس رات کے اس وقت میں، اس فرش پر نہ جانے کہاں کہاں سے میرے عزیز آئے ہوئے ہیں، مگر کون سی چیز کھینچ کے لائی ہے؟ وہ عشق حسین ہے۔ سب کو ایک جگہ پر بٹھا رہی ہے، اور اس جگہ پر بھی میں، جو مجھے معلوم ہے، جو میرا اس وقت پوری پاکستان میں یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ برابر کا مجمع اہل سنت کا ہمیں سننے آ رہا ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، تو خبردار سنی بھائیوں کا خیال رہے، ان کا احترام رہے۔ اور ویسے بھی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ جناب عباس زیدی صاحب کہتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ میں نے بھی آیت کے اوپر گفتگو شروع نہیں کی، طالب علمانہ باتیں کرنی ہیں، بسم اللہ اور عوامی خطیب ہوں، اور آپ سے پیار کرتا ہوں، اور آپ کا نوکر ہوں۔ پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں تاکہ لوگ قریب آ جائیں۔ بسم اللہ جیو ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں ضرور آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اب شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے ہی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کیے جاتے ہیں، بے شک ہم سے نہیں پوچھا جاتا۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، جواب وہ دیتے ہیں جو کالے کپڑوں کو بدعت کہتے ہیں۔ یا علی مدد میں بولتا ہوں، جواب وہ دیتے ہیں جو یا علی مدد بولتے نہیں ہیں۔ ماتم میں کرتا ہوں تو جواب وہ دیتے ہیں کہ جو ماتم کرتے نہیں ہیں۔ جی 40 پاروں کا شیعوں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں۔
مان لو جو قرآن کھا جاتی ہے؟ توجہ ہے؟ تو انتہائی معقول، مدلل اور پیار اور محبت سے گفتگو ہونی چاہیے، بات علمی ہونی چاہیے، بے شک اور دعوت دینے والا لہجہ ہونا چاہیے، دعوت دینے والا لہجہ ہو۔ اور الحمدللہ قافلہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، ہماری تعداد میں کمی نہیں ہو رہی، اضافہ ہو رہا ہے، بے شک اور اضافہ ہوگا اگر میں کچھ حکمت اور دانائی سے کام لوں۔ بے شک تھک نہیں رہے میری باتوں سے؟ آیت کا ترجمہ سناؤں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بے شک سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر، تھکے نہیں ہیں؟ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے صبح شام، ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بے شک حکم الہی یہ ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تسبیح صبح شام پڑھی جاتی ہے، ان گھروں کو تعمیر کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ تعظیم بے شک گھر میں اگر تسبیح الہی ہو تو ان اینٹوں کی اتنی قیمت ہے، ان دیواروں کا اتنا مقام ہے، ان دروازے اور کھڑکیوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان کی تعظیم کرو۔ جو امام حسین کی زری کو چومنا بدعت کہتے ہیں، انہیں یہ آیت پڑھ کے سنا دو۔ جو حرموں میں جا کر تعظیم کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اسے یہ آیت سنا دو۔ جو اللہ کے ذکر کے گھروں کو، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں جھکنے کو اور تعظیم کرنے کو بدعت کہتے ہیں، انہیں یہ آیت پڑھ کے سنا دیں۔ توجہ چاہوں گا۔ بسم اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کی انجمن تھی جو سرکار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سرکار نے آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ حکم ہے اللہ کا، ان گھروں کو بناؤ، ان کی تعمیر و تعظیم کرو جن میں اللہ کا ذکر و تسبیح ہوتی ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کو تعمیر کرنا ہے، جن کی تعظیم کرنی ہے؟ بسم اللہ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات پوری ہو گئی تھی، جواب مکمل ہو گیا تھا، مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنا چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے۔ تھک رہے میری باتوں سے آپ؟ نبی نے جواب دے دیا تھا کہ جن گھروں کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات پوری ہو گئی تھی، مگر حضرت ابوبکر نے سوال کیا یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں ہے؟ سرکار نے فوراً فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیو جیو ماشاءاللہ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی انبیاء سے افضل ہیں، وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں۔ یعنی ہمارے نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ بے شک یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بعد میں آیا ہو وہ پہلے آنے والے سے افضل کیسے ہو جائے گا۔ حضرت آدم پہلے چلے گئے آ کر، حضرت نوح کا دور پہلے گزرا، مولا علی بعد میں آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو پہلے آیا ہو بعد میں آنے والا اس سے افضل ہو جائے؟ توجہ ہے؟ تو جو یہ سوال کرے اسے جواب دیں کہ کیا تم عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہمارے نبی حضرت آدم سے افضل ہیں؟ بے شک جب ہمارے نبی حضرت آدم سے افضل ہیں تو حضرت آدم تو پہلے آ کر چلے گئے، تو یہ بعد میں آنے والا افضل کیسے ہو گیا؟ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا اور سنی عالم دین جناب حسن نظامی خطاب کرنے آئے، مجمع شیعوں کا تھا، خطیب اہل سنت تھے۔ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمان لگے، سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں،
اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. بے شک اور دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب فضیلت ہے. بے شک علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو ایک شیعہ جوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو الحج کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے، اور 3 کے بعد چوتھا تو میں پہلا سمجھ میں نہیں آتا. بے شک تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بعد میں آئے وہ فضیلت والا نہیں ہے، جو پہلے آئے گا وہ فضیلت والا ہے. اور یہ میرا عقیدہ تھا، اور اس عقیدے پہ دلیل قرآن کی یہ آیت اور اس آیت کی تفسیر، جو میں ایک اہل سنت کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. علامہ حسکانی شواہد التنزیل جلد نمبر 1 تفسیر سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36، وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یہ علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں میں ہے، اور نبی نے فرمایا یہ ان سب سے افضل ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے تو گھر میں رہنے والے ان گھروں میں رہنے والوں سے افضل کیوں نہیں؟ شاہ صاحب زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی؟ توجہ ہے؟ جس گھر میں توجہ ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ اس گھر کی تعظیم چاہتا ہے. بے شک اب ہم اللہ کی مانیں یا بندوں کی مانیں؟ بندے کچھ کہتے ہیں، اللہ کچھ کہتا ہے. بندے کہہ رہے ہیں کہ دیندار نقصان میں ہے بھائی، یہ نمازی ہیں اس لیے وہیں بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب دونوں ایک ساتھ پاس آؤٹ ہوئے تھے، ایک نے دیکھو 4 گاڑیاں خرید لی اور ایک ابھی اسی پرانے مطب میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگے وہ کیونکہ تقوی و پرہیزگاری رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، جعلی دوائیاں نہیں بیچتے. توجہ ہے؟ اور مریضوں کو ذبح نہیں کرتے اور مہنگے مہنگے فیسیں نہیں لیتے، لہذا بیچارے اسی پرانے مطب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے وہ دین کو پامال کیا اور خوف خدا کا خیال نہیں رکھا اور اللہ کو بھلا دیا، انہوں نے خوب پیسے بنائے اور آج 4 گاڑیاں ان کے پاس آ گئیں. کہنے لگے دیندار ہے نا اس لیے نقصان میں ہے. اچھا فلاں جو افسر ہیں وہ بھی ایک ساتھ انہوں نے CSS کیا اور 7ویں گریڈ کے افسر لگے، اور فلاں ان کا دوست بھی ایک ساتھ 7ویں گریڈ کا افسر لگا، اور ایک جو ہے اس نے دیکھیں اب تک 2 گھر بنا لیے ہیں اور ایک ابھی وہی اپنے ابا اور دادا والے گھر میں رہتا ہے. کہنے لگے وہ جو ابا اور دادا والے گھر میں رہتے ہیں وہ دیندار ہیں نا، نمازی ہیں، اس لیے نقصان میں ہیں. وہ جو ہے حال کچھ ہمارا بھی اچھا نہیں ہے. کہنے لگے بھائی وہ بھی مولانا ہے اور وہ بھی مولانا ہے. کہنے لگے وہ مولانا جو ہیں انہوں نے تو دیکھا نہیں کہ کیا کچھ کر لیا. کہنے لگے نہیں وہ نیاز طے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب سے کہ جی میں 1 لاکھ روپے لوں گا مجلس پڑھنے کے، اس لیے دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور وہ دوسرے جو ہیں جو وہیں کھڑے ہیں وہ نیاز طے نہیں کرتے، جو مل جاتا ہے لے لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو مجلس کرانے والے کو واپس دے کر آ جاتے ہیں کہ بھائی تم پہلے اور خرچے پورے کر لو. اس لیے وہ وہی کھڑے ہو گئے. تو کیونکہ خوف خدا ہے اور دین ہے اس لیے نقصان میں ہے. اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو دیندار ہے وہ نقصان میں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو دیندار ہے وہ فائدے میں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو دیندار ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ فائدے میں ہے، اور جو دین سے دور ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ نقصان میں ہے. بھائی بہت دیر اس موضوع پہ ٹھہر سکتا ہوں مگر بس ایک مثال دے کر اپنے اس مضمون کو تبدیل کروں. میں لوگوں کی مانوں یا اللہ کی؟ ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میں
لوگوں کی مانوں یا سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت اللہ کی مانوں؟ والذین آواؤ ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. اللہ اللہ کہہ رہا ہے نبی کو پناہ دینے والا واقعی مومن ہے. اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تو میں بندوں کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ توجہ کر لی. میں ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. بے شک ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے، مقام ابو طالب پر بات ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. ایک جملہ کہہ کر اپنے مضمون تبدیل کروں. جو کہتے ہو نا کہ ابو طالب کا کلمہ نہیں مل رہا، انہیں جا کر کہہ دو کہ کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. جب تک ابو طالب نہیں کہیں گے نبی اعلان نبوت نہیں کریں گے. بے شک کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا گیا ہے ابو طالب کی تائید کرنے پر. کلمہ سرکار کا پڑھا گیا ہے مولا ابو طالب کی دھمکی دینے پر. کھڑے ہو جاؤ میرے لال اور کہہ دو وہ بات جو تم نے سوچ لی ہے. میں تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں. اور ابو طالب